ایک دفعہ ایک یہودی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم واقعی ہی اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہو تو تم مجھے حضرت موسیٰ کے عصا کی طرح کوئی معجزہ دکھاؤ۔ دوستو، یاد رہے عصا ایک چھڑی کو کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسا عصا موجود تھا جس عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا یعنی بڑا سانپ بن جاتا۔ سادہ الفاظ میں بتاؤں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی کی چھڑی تھی جس کو زمین پر پھینکنے سے وہ سانپ بن جاتی تھی۔ اس یہودی شخص نے کہا کہ اے محمد، اگر تم نے مجھے ایسا کوئی معجزہ دکھا دیا تو میں مان لوں گا کہ تم نبوت کے دعوے میں سچے ہو اور اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے نبی مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ کیونکہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وجہ سے مجھ پر ضروری ہے کہ میں تمہارے اس دعوے کو پورا کروں، لیکن جان لو کہ اللہ نے مجھے صرف ایک مخصوص عصا کا پابند نہیں کیا، بلکہ میں محمد جس چیز کا ارادہ کر لوں تو اللہ کے حکم سے وہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اے یہودی شخص، جب تم رات کو اپنے گھر کی چھت پر جاؤ گے تو تمام وہاں پڑی ہوئی لکڑیاں سانپ بن جائیں گی اور وہ تم پر حملہ کریں گی، اور تمہارے گھر کے 4 لوگ صرف اور صرف اس کے ڈر کی وجہ سے ہی مر جائیں گے، اور باقی لوگ اسی ڈر و خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوگی تو تمہاری قوم کے دوسرے لوگ جو یہودی تمہارے پاس آئیں گے تو پھر تم ان لوگوں کو اپنے رات کا واقعہ سناؤ گے، لیکن تمہاری قوم کے یہودی تمہاری اس بات کا یقین نہیں کریں گے، اور پھر اسی وقت تمہارے گھر کی ساری لکڑیاں اسی طرح سانپ بن جائیں گی، اور پھر تمہاری قوم کے یہودی جب ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے سانپ بنتا ہوا دیکھیں گے تو پھر تمہاری بات کا یقین کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی، اور وہ مجبوراً تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے میں محمد تمہیں ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں کہ جو بھی اس دعا کو پڑھ لے تو وہ شخص کسی بھی خوف کی وجہ سے نہ تو ڈرے گا اور نہ ہی مرے گا۔ اس کے بعد اس یہودی شخص کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا پڑھا دی، لیکن وہ یہودی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ خیر، وہ ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کے گھر کی جو ساری لکڑیاں پڑی ہوئی تھی اس میں سے ہلچل ہونے لگی۔ جب اس یہودی شخص نے اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھا تو اس کے گھر کی چھت پر پڑی ہوئی ساری لکڑیاں سانپ بننا شروع ہو گئیں۔ وہ یہودی شخص اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر جا سکے۔ خیر، جب وہ ساری لکڑیاں سانپ بن گئی تو وہ رینگتے رینگتے گھر کی دیواروں سے نیچے اترنے لگا، اور یہ سب دیکھ کر اس گھر کے 4 آدمی تو اسی خوف کی وجہ سے مر گئے، اور باقی شخص اسی ڈر و خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ویورز، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک آپ کے گھر کی چھت سے ہزاروں سانپ آنا شروع ہو جائیں اور آپ پر حملہ کرنے لگے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ اپنی ذہانت کے بارے میں مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ خیر، جب اس ڈر و خوف کی وجہ سے 4 لوگ مر گئے اور باقی کے سارے لوگ بے ہوش ہو گئے تو اس یہودی شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس دعا کی برکت سے سارے کے سارے سانپ چھت کی طرف واپس چلے گئے اور پہلے کی طرح لکڑی بن گئے، اور اسی طرح یہودی کو تو ساری رات ہوش ہی نہ رہا۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو دوسرے یہودی اس کے گھر میں آئے، اور پھر اس یہودی شخص نے رات کا سارا واقعہ ان یہودیوں کو بتایا۔ اس پر وہ یہودی بہت حیران ہوئے، لیکن وہ اس کا یقین کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانے لگے کہ بھلا اتنی ساری لکڑیاں ایک دم کیسے سانپ بن سکتی ہیں۔
सब यहूदियों ने उसकी बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर उस यहूदी शख्स ने दूसरे यहूदियों को कहा कि मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि तुम्हारे दूसरे साथी यानी दूसरे यहूदी लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे, फिर जब तुम उनको अपना सारा वाकया बताओगे तो वो तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देंगे। लेकिन फिर उसी वक्त तुम्हारे घर की सारी लकड़ियां दोबारा से सांप बनना शुरू हो जाएंगी और फिर वो मजबूरन तुम्हारी बात को ना चाहते हुए भी मान लेंगे। जब उस यहूदी ने अपनी बात को मुकम्मल किया तो अचानक छत पर पड़ी हुई सारी लकड़ियां दोबारा से सांप बनना शुरू हो गईं। जब सारे यहूदियों ने छत की तरफ देखा तो देखते ही रह गए। सब लोग बहुत डर गए और परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद उस यहूदी शख्स ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ को पढ़ने का कहा। जब सारे यहूदियों ने ये दुआ पढ़ना शुरू की तो सारे के सारे सांप उसी वक्त छत की तरफ दोबारा जाने लगे और पहले की तरह लकड़ियां बन गए। इसके बाद बहुत से यहूदी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे मोजज़ात जिनके बारे में आप ना जानते हो आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के मोजज़ाती वीडियो और मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।